گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جب آپ کوئی پراپرٹی خریدنے جا رہے ہوں، کیونکہ پراپرٹی زندگی میں بار بار نہیں خریدی جاتی، لہذا جب پراپرٹی خریدنے جا رہے ہیں تو وہ 6 عوامل ہوتے ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ 2 عوامل میں نے آپ کو ذکر کیے تھے، اس کے بارے میں آپ کو بریف کیا تھا کہ اس میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ اس کی لوکیشن ہوتی ہے، وہ کہاں پہ وہ موجود ہے، وہ جو پراپرٹی آپ خریدنے جا رہے ہیں، ایون کہ پلاٹ بھی خریدنے جا رہے ہیں، کوئی اپارٹمنٹ لینے جا رہے ہو تو اس کی لوکیشن کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ دوسری بات میں نے بتائی تھی آپ کو کہ بلڈنگ مٹیریل، اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا میں نے۔ آج کی ویڈیو میں باقی 4 عوامل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ لہذا تیسرا جو عنصر ہے وہ دراصل اس کا انٹیریئر ڈیزائننگ دیکھی جاتی ہے کہ کسی بھی بلڈنگ کو خریدنے کے لیے اس کا انٹیریئر ڈیزائن کیسا ہے، اس میں انٹیریئر میں کچنز دیکھیں آپ، اس کے باتھ رومز دیکھیں، اس کے ٹوائلٹ دیکھیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ان کے کمروں کے ڈیزائن دیکھیں، کوریڈور کے ڈیزائن دیکھیں، اس کے اوور آل بلڈنگ کا انٹیریئر ڈیزائن دیکھیں کہ وہ کیسا آپ کو محسوس ہو رہا ہے، جو اس کی ورتھ بناتا بھی ہے۔ اسی طرح اس کی میٹیریل جو استعمال کیا گیا ہے، وہ میٹیریل کس طرح کا میٹیریل اس میں انٹیریئر استعمال کیا گیا ہے اس بلڈنگ کے لیے۔ اسی طرح اس کی آرکیٹیکچر کیسا ہے، اس کا آرکیٹیکچر ڈیزائن کیسا ہے، اس کے کلر کانسیپٹس کیسے ہیں، اس میں کوئی اسپیشل فیچر ہے کہ نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسے کلرز، بھونڈے کلرز استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ انسان کی آنکھوں کو بھاتے نہیں ہیں، اور بلڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے لیکن کلر اسکیم اچھی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اسپیشل فیچرز میں سوئمنگ پولز ہوتے ہیں بہت سے پروجیکٹس میں، اور بوڑھوں کے لیے، بڑی عمر کے افراد کے لیے ویل چیئرز کی فیسلٹی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ چوتھی چیز جو ہے وہ دراصل ہاؤس ہولڈ ٹیکنالوجی ہے۔ ہاؤس ہولڈ ٹیکنالوجی میں دیکھا جاتا ہے کہ ہاؤس ہولڈ ٹیکنالوجی میں اس کو الیکٹرک ورک کیسا کیا گیا ہے، اس میں سینٹری ورک کیسا کیا گیا ہے، کنسیلڈ الیکٹرک میں کنسیل وائرنگ ہے کہ نہیں ہے، اس میں جو وائر استعمال کیے گئے ہیں ان کی کس طرح کی کوالٹی تھی۔ معلوم چلا کل آپ کب ایئر کنڈیشن لگانے جائیں، کچھ اور لینے کرانے جائیں تو معلوم چلا پھر آپ کو نیا پورا کام کرانا پڑ جائے، لہذا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس میں۔ اسی طرح سینٹری ورک دیکھا جاتا ہے کہ سینٹری ورک اس میں کیسا ہے، اور سینٹری ورک میں جو ہے وہ واٹر کنیکشن دیکھے جاتے ہیں کہ بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ معلوم چلا کہ آپ نے جب مکان خریدا یا کوئی چیز خریدی تو اس کے بعد 2 سال کے بعد آپ کو 10، 15، 20 لاکھ روپے لگانے پڑ جائیں ان چیزوں کو کرنے کے بعد۔ اس کے بعد جو ہے پانچویں چیز جو ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے، وہ سیکورٹی دیکھی جاتی ہے۔ آج کل بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ڈکیتیوں کا مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی الارم سسٹم ہے کہ نہیں ہے۔ بہت سے پروجیکٹ میں آج کل بڑے الارم سسٹم آئے، لوگ اس کو جانا پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی وال کیسی ہیں، ان کی ونڈوز کیسی بنی ہوئی ہیں، دروازے کیسے ہیں، وہ مضبوط ہے کہ نہیں ہے، اور اسی طرح اس کے اطراف میں کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہے کوئی جس میں جو ہے چوریاں ڈکیتیاں بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس میں اس پراپرٹی کو خریدنے سے پہلے ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ کوئی قدرتی آفات دیکھنی پڑتی ہیں، کوئی زلزلہ، کوئی طوفان، کوئی اور ایسی کوئی سیلاب ہے، کوئی اور آفات ہے، اس کے معاملے میں وہ بلڈنگ، وہ پروجیکٹ کیسا بنا ہوا ہے۔ چھٹی چیز اور آخری چیز یہ ہوتی ہے کہ جس کو لوگ خیال نہیں کرتے وہ لیگل ایسپیکٹ ہے۔ لیگل ایسپیکٹ کے بارے میں تفصیل سے تو پھر کبھی کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ پراپرٹی جو لی جا رہی ہے اس کے عام طور پہ اس میں ٹیکسز پے ہیں کہ نہیں ہیں، ڈیوٹیز پے ہیں کہ نہیں ہیں، اس میں ایکسٹینشن جو لی جاتی ہیں بعض دفعہ وہ اللیگل ہوتے ہیں، وہ بالکونی بنی ہوئی ہیں، یا تو اس پہ جو بھی تعمیرات کی گئی ہے وہ اوپر بلڈنگیں بنا دی گئی ہیں، وہ معلوم چلا کل کے بھی SBCA والے توڑنے آ جائیں، اس میں جو ہے وہ جو نقشے پاس ہیں کہ نہیں ہیں۔ کمپلیشن سرٹیفکیٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے جب آپ کسی پروجیکٹ میں کوئی فلیٹ بک کرانا چاہیں، کوئی آپ مکان کوئی چیز بک کرانا چاہیں تو اس میں دیکھیں کہ وہ بلڈنگ کا کمپلیشن ان سے سرٹیفکیٹ مانگیں۔ بہت سے بلڈرز جو ہے وہ کمپلیشن سرٹیفکیٹ لیے بغیر، اپروولس کے بغیر وہ تعمیرات شروع کر دیتے ہیں۔ آپ جو ہے 80% آپ پیمنٹ دے چکے ہیں، اور جب آپ دیکھ لیں کہ 80% پہ دینے کے بعد مان چلا وہ پروجیکٹ اچانک رک گیا، اور مان چلا وہ 10-20 سال ضائع ہو گیا، آپ کا پیسہ جو ہے وہ ڈم ہو گیا۔ یہ بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیگل ان چیزوں کو دیکھا نہیں جاتا۔ اسی طرح جو ہے وہ بعض دفعہ کانٹریکٹرز جو ہوتے ہیں وہ ان کے جو ہے نا وہ کانفلکٹس ہوتے ہیں،
اور ان کانفلکٹس کی وجہ سے بھی بعض دفعہ اسٹے آرڈر مل جاتا ہے، وہ پروجیکٹ رک جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ جس سے خریدنا چاہیں وہ آنر کون ہے، اس سے آپ ایڈوانس دینے سے پہلے آپ ملاقات کریں، دیکھیں کہ واقعی وہ آنر ہے کہ نہیں، کوئی اور کسی کا اختیار تو موجود نہیں ہے، ان کے ڈاکومنٹس پہلے دیکھ لیں، پیسے دینے سے پہلے ان کی پوری فائل چیک کریں۔ یہ لیگل اسپیکٹ کے بارے میں ظاہر ہے کہ اس کی تفصیل ہے، کسی سے آپ کنسلٹنسی لے بھی سکتے ہیں۔ لہٰذا دوستوں، جب کسی پراپرٹی کو کسی بڑی جگہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کوئی بھی پیسہ لگانے، سرمایہ کاری سے پہلے آپ یہ 6 عوامل کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ آپ کو پھر کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔